عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ شراکت داری میں شرکت کے اندر جو قربانی ہوتی ہے حصے داری کے اندر، تو اس کے گوشت کی تقسیم کے وقت یہ بد احتیاطی ہوتی ہے کہ اندازے کے ساتھ لوگ گوشت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کمی بیشی ہو گئی تو وہ معاف ہے۔ سامعین محترم، یہ شریعت مطہرہ کا حق ہے اور یہ ہمارے اور آپ کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، بلکہ حصے داری کے اندر جو تمام شرکاء ہیں ان کے درمیان گوشت کی تقسیم برابر وزن کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اندازے کے ساتھ اگر کی گئی تو بندہ گناہگار ہوگا۔ اس کا حیلہ فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ تمام 7 افراد جو حصے دار ہیں وہ کسی بھی فرد کو تمام گوشت کا مالک بنا دیں، تو پھر وہ شخص جب تمام گوشت کا مالک بن جائے گا تو پھر وہ اندازے سے جس کو جتنا دینا چاہے یا برابر دینا چاہے تو یہ جائز ہوگا۔ تو اس صورت میں تو اندازے کے ساتھ تقسیم ہو سکتی ہے، اور اگر کسی نے کسی کو تمام گوشت کا مالک نہیں بنایا تو اس تقسیم کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ تمام شرکاء کے اندر برابر گوشت کی تقسیم کرے، اندازے سے تقسیم نہ کرے، ورنہ گناہگار ہوگا۔ قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کسی بھی قسم کے فائدے اس سے اٹھانا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کے جانور کے بال کو کاٹ لیا جائے، یا اس کے جسم سے اون کو اتار لیا جائے، یا دودھ نکال کر فائدہ حاصل کیا جائے، یا اس پر سواری کر کے آپ فائدہ اٹھا سکیں، یا پھر اس کے اوپر سامان لاد کر کوئی چیز لے جائیں، یا اس جانور کو کرائے پر دے کر اس سے کچھ نفع حاصل کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے قربانی کے جانور سے اس طرح کے نفع حاصل کیے ہیں تو ان تمام پیسوں کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اگر اس کے بال اتار لیے جائیں، اس کے اون اتار لیے جائیں، اور یا اس کے دودھ نکال لیے جائیں تو اب اس سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے۔ ہاں، ایک صورت ایسی ہے کہ جب کہ جانور کا دودھ نکالنا مجبوری بن جائے، مثال کے طور پر تھن میں اتنا زیادہ دودھ ہو کہ آپ نے اس کے اوپر پانی مار کر خشک کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہو پا رہا، تو اب ایسی صورت میں اس گائے کے دودھ کو نکالنے کے بعد اس دودھ کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہے اور وہ عید کے 3 دنوں میں قربانی نہیں کر سکا تو اب وہ کیا کرے؟ تو قربانی کی قضا تو نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص پر قربانی کرنا واجب ہے اور وہ ان عید کے 3 دنوں کے اندر قربانی نہیں کر سکا تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا اس نے قربانی کے جانور کو خرید لیا تھا۔ اگر جانور خرید لیے ہیں تو اب اس جانور کو زندہ صدقہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ عید کے دن گزر جانے کے بعد اگر اس نے قربانی کی تو اب اس گوشت کو تو وہ صدقہ کرے گا، قربانی کرنے کی وجہ سے، ذبح کرنے کی وجہ سے کمی جو واقع ہوئی ہے قیمت میں، تو وہ کمی کو وہ اپنی جیب سے پورا کرے گا۔ اور اگر ایسا شخص جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ عید کے دن قربانی نہیں کر سکا اور اس نے قربانی کے جانور کو خریدا بھی نہیں تھا، تو اب ایک بکرے کی جو قیمت ہے اس کا صدقہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ قربانی کے جانور کو خرید لینے کے بعد قربانی کا جانور مر گیا یا بھاگ گیا ہے تو اب غنی کے اوپر لازم ہے کہ وہ دوسرے جانور کو لا کر قربانی کرے، اور اگر یہ جانور بھی مل گیا اور وہ دوسرا جانور بھی خرید چکا تھا تو اب ان دونوں میں سے اسے اختیار ہے کہ جس جانور کی قربانی کرنا چاہے کرے، اور دوسرے کی قربانی کرنا اس کے پر واجب نہیں۔ ایک گھر میں 1 سے زائد افراد اگر مالک نصاب ہیں تو 1 سے زائد لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو اگر ایک بکرے کی یا ایک گائے کے حصے میں اگر ان سب کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کی گئی تو کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ اگر گھر میں 1 سے زائد مالک نصاب موجود ہیں تو ہر ایک کو علیحدہ حصہ لینا یا بکرے کی قربانی کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر شوہر بھی مالک نصاب ہے،
بیوی بھی مالک نصاب ہے اور بچے بھی مالک نصاب ہیں، تو اب ان ہر ایک فرد کو اپنے اپنے وجوب کو اتارنے کے لیے علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ ایک شخص کی قربانی سے سب کا وجوب ادا نہیں ہوگا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک قربانی پورے گھر کے افراد کے لیے کافی ہے، تو سارے کے سارے مالک نصاب کے وجوب کو اتارنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ قربانی کے جانور میں اگر شرکت کے ساتھ قربانی کی جا رہی ہے تو اس کے لیے فقہاء کرام نے چند شرائط بیان کیے ہیں، اور وہ شرائط یہ ہیں کہ تمام کے تمام شرکا مسلمان ہوں، اور تمام کے تمام شرکا کی نیت قربانی کی ہو اور عبادت کی ہو، اور تیسری شرط یہ بیان کی کہ تمام شرکا جو تمام شرکا جو ساتھ حصے میں شریک ہیں ان میں سے کسی ایک کا حصہ بھی گائے کے 7ویں حصے سے کم نہ ہو، یعنی اگر گائے کی قیمت 70,000 روپے ہے تو کسی بھی ایک شریک کا حصہ 10,000 سے کم نہ ہو، ورنہ کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ کہ کیا دو بھائی مل کر ایک گائے کی قربانی کر سکتے ہیں اس طرح کہ برابر برابر دونوں کے حصے ہوں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ متعین کیا ہے کہ بکرا یا بکری صرف ایک فرد کی طرف سے کافی ہے، اور اگر یہ بکرا اور بکری دو لوگ مل کر قربان کریں گے تو کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح شریعت مطہرہ نے یہ ضابطہ متعین کیا ہے کہ ایک گائے کے اندر 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، یعنی حصہ داری کے اندر 7 افراد مل کر ایک گائے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر ان 7 افراد کی بجائے 8 افراد شامل ہوں گے تو کسی کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس 7 حصوں کی جو قربانی ہوتی ہے اس میں 8 افراد جب شامل ہوئے تو ایک حصے کے اندر 2 لوگ شامل ہوئے، جس کی وجہ سے کسی کی قربانی بھی نہیں ہو رہی۔ تو اگر 2 افراد مل کر ایک گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو برابر برابر حصے کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہوگی، بلکہ ان میں سے کسی ایک کو 4 حصے لینے پڑیں گے اور کسی دوسرے کو 3 حصے لینے پڑیں گے، یعنی ہر ایک اپنا حصہ متعین کر کر پھر قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اگر برابر برابر قربانی کریں گے تو اس میں مسئلہ یہ درپیش ہوگا کہ 3 حصے تو دونوں کے کامل ہو گئے، اور وہ جو 7واں حصہ ہے اس 7ویں حصے کے اندر یہ دونوں بھائی شریک ہو گئے، یعنی کہ یہ 7واں حصہ دونوں افراد مل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک بھائی 4 حصے لے لے اور دوسرا بھائی 3 حصے لے لیں، تو اس طرح سے ایک مکمل گائے کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا جائز ہے، کیونکہ قربانی کے بڑے جانور کے اندر 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، یا یہ 7 حصے برابر ہوتے ہیں 7 بکرے کے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس میں قربانی کی نیت سے شامل ہو جائے اور اگر کوئی اپنی اولاد کے عقیقے کے ساتھ شریک ہو جائے تو یہ کرنا بالکل جائز ہے، کیا جا سکتا ہے۔ کیا باپ اپنے نابالغ بچے کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو باپ اپنے نابالغ بچے جس کے اوپر قربانی کرنا واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ مسنون یا نفل قربانی کے طور پر اپنے نابالغ بچے کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر باپ اپنے بالغ بچے کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بالغ بچے سے اجازت لے، اگر بغیر اجازت کے وہ قربانی کرے گا تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی ادا کر رہا ہے تو اپنی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، اگر بغیر اجازت کے قربانی کی گئی تو قربانی ادا نہیں ہوگی، اس کا وجوب ادا نہیں ہوگا۔